اللہ میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، سرکار کا نوکر ہوں میں تو کوئی عام نہیں، اور ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ارے جن کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، سبھی اس رات میں کہہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی ماں کے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی ماں کے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر، تیرے غربت کا دے میرا رحمت پروردگار آئی، تیرے غربت کا دے میرا رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، ربیع النور کی صبح خبر پھیلی مکے میں، ربیع النور کی صبح خبر پھیلی مکے میں، کہ رحمت دو جہاں
بلا لیں. آپ نے کلام لکھا، بڑا ہی پیارا کلام ہے. اگر سمجھ آئے تو سن کے سبحان اللہ کی صدا بلند کیجیے گا. آپ فرماتی ہیں کہ جس نے بھی میرے آقا کے چہرے کو دیکھا اس کو نجات مل گئی. جس بندے کا یہ عقیدہ ہے ایک دفعہ بلند آواز کے سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کہ صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی. آقا آپ آئے بات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی. آپ فرماتی ہیں پہلے ان کا نور بن گیا، پہلے ان کا نور بن گیا، پھر یہ کائنات بن گئی. آقا آپ آئے بات بن گئی. بڑا ہی پیارا جملہ آپ نے لکھا. فرماتی ہیں روح کی روشنی سے دن بنا، روح کی روشنی سے دن بنا، گیسوں سے رات بن گئی. آقا آپ آئے بات بن گئی. آیات قرآن جو پڑھی وہ مصطفیٰ کی نعت بن گئی. آقا آپ آئے بات بن گئی. جان دی در حضور پر، بڑا پیارا جملہ ہے کہ جان دی در حضور پر، موت بھی حیات بن گئی. آقا آپ آئے بات بن گئی. نصیر ان کی چوکھٹ پر ہم آسیوں کی بات بن گئی. آقا آپ آئے بات بن گئی. آقا آپ آئے بات بن گئی. تو پیارے آقا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پر پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب لیاقت علی قادری صاحب کو تشریف لائیں اور آقا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر. سارے مل کے لگاؤ یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھوں اونچا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. جڑے دوست باہر بیٹھے نے مہربانی فرما کے اندر تشریف لے آؤ. جڑے دوست باہر بیٹھے نے اندر مسجد میں تشریف لے آؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں جھن جھن کے کوئی زبان خاموش نہ رہے. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ علیہ یا حبیب اللہ. رب شان والا رب شان والا جن سانو رب دسیا او کملی والا جن سانو رب دسیا او کملی والا. اے پاک مہینہ اے پاک مہینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ ساڈی ٹھار مدینہ. دوا یار دیوانے دا، آپ سبحان اللہ. دوا یار دیوانے دا جوڑ وکھا مینوں حسنین دلانے دا
हसनैन दे नाने दा जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना ओ बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना हसनैन दा नाना किस्मत नू जगाउंदे ने किस्मत नू जगाउंदे ने जिहड़े मेरे आका दा मिलाद मनाउंदे ने ओ जिहड़े मेरे आका दा मिलाद मनाउंदे ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ हाफिज मोहम्मद अखलाक साहिब को तशरीफ लाएं और आका की पाक बारगाह में हदिया की खिदमत पेश फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। बड़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमें अपना वो कहते हैं, हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआए अक्सर, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआए अक्सर। लाओ कोई मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी हो। इशारा जब वो फरमाए तो पत्थर बोल उठते हैं। इशारा जब वो फरमाए तो पत्थर बोल उठते हैं। नबूवत हो तो ऐसी हो, रिसालत हो तो ऐसी हो। वहाँ मुजरिम को मिलती है पनाएंगी जज़ाएंगी। वहाँ मुजरिम को मिलती है पनाएंगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह। हमारी खुशकिस्मती कि आलम नबील फाज़िल जलील सीनतुल उलमा फ़ख्रुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनव्वर हुसैन मुनव्वर साहिब
استاد عالیہ احمد آباد شریف پن پیر والا سے تشریف لائے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، وہاں مجرم کو ملتی ہیں پناہیں بھی جزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ جناب حافظ اخلاق صاحب خوبصورت انداز کے ساتھ حاضری کی فرما رہے تھے۔ اب ہمارے مہمان ریاض کالونی جامعہ مہریہ سے تشریف لائے ہوئے استاد محترم جناب حافظ محمد ذیشان جمیل صاحب تشریف لائیں اور آقا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ کے در پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر۔ اے دل یار سارے آقا دے دیوانے بیٹھے نے، سارے رب والے بھی نے رسول والے بھی نے، مل کے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ تھوڑی سی آواز کٹو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اور اس عقیدے سے پڑھیے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں۔ اوپر سے پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا علیک یا ذکر میرے حضور تکن والے کدی رجدے نہ رجنے ہے ایمان ساڈا روز حشر دے دن بردے آقا مسکینہ دے کجنے، اے گلیاں محلے بازار سارے، احمد پاک رسول دے سجنے نے، اور جدوں تک ہے سجنے آباد دنیا، نعرے میرے حضور دے وجنے نے، او کیڑا سوہنا کتا سونا باغی ہے، نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے عرشاں دا
آپ ذیشان صاحب بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین محترم، یہ کلام جو ہے آپ سبھی نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. میں کہوں گا نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں جے حضور جیا. یہ جس بندے دا ایک عقیدہ ہے کہ ساڈے نبی جیسا کوئی نہیں، ایک دفعہ ہاتھاں نوں چاک کے سبحان اللہ. الحمدللہ ہر بندے دا یہ عقیدہ ہے کہ ساڈے نبی جیسا کوئی نہیں. مل کے ایک دفعہ بلند والا کو سبحان اللہ. پوری توجہ اس کلام میں رکھنی ہے تے حضور دے ذکر نو سارے نے کرنا ہے. مل کے سارے پڑھن گے نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں جے. مل کے یار جیڑا عقیدہ ہے تانوں چاہ کے مل کے کہے تے کوئی نہیں جے حضور جیا. ایڈا اوکھا لفظ کوئی نہیں. مل کے ساری آقا دے سناخا بن جاؤ تے کوئی نہیں جے حضور جیا. آواز بھی آنی چاہیے کوئی نہیں جے. چلو علماء کرام اور حفاظان کرام جڑے بیٹھے نے چند بندے 20 بندے میرے نال مل کے پڑھ لیں تے بڑی خوشی ہوئے گی. جوان بندے مل کے پڑھو تے کوئی نہیں جے. مل کے آواز آوے یار کہ کوئی نہیں جے حضور جیا. میرے آقا جیا کوئی نہیں. میرے آقا کو رب کائنات نے بڑی شانہ دے نال نوازا ہے. شاعر کہتا ہے وہ جانے جاں وفا ہے میرا مصطفیٰ. وہ جانے جاں وفا ہے میرا مصطفیٰ. روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ. آدمیت آدم میرا مصطفیٰ. کاملیت آدم میرا مصطفیٰ. افضلیت آدم میرا مصطفیٰ. شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان المصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ. ان المصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ. روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ. آگے دیکھو حقائق میرا مصطفیٰ. نوح کی تبلیغ میں جن کا ذکر ہے آیا. حود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر سے آگے. ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین. والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. مل کے کہ سبحان اللہ. نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں جے. مل کے یاد پڑھو نا تے کوئی نہیں جے حضور جیا. کوئی نہیں جے حضور جیا. زلف واللیل والشمس دا چہرہ ہے. زلف واللیل والشمس دا چہرہ ہے. چہرے اتے طٰہٰ تے یاسین والا سہرہ ہے. اودی اکھ مستانی تے متھے لاٹ نورانی. مظہر ذات خدا کوئی نہیں جے حضور جیا. کوئی نہیں جے حضور جیا تے کوئی نہیں جے حضور جیا. نور وچوں نور نو سنبھار کے ہے گلیا. نور وچوں نور نو سنبھار کے ہے گلیا. میم والا گھنڈ بھی اتار کے ہے گلیا. عرب دا راج دلارا آمینہ دی اکھ دا تارا. سینہ ہے علم نشرہ کوئی نہیں حضور جیا. کوئی نہیں حضور جیا. بے مثلوں بے مثال آقا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ قدرت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں آل نبی اولاد علی قبلہ حضور پیر سید استقار حسین شاہ صاحب کو تشریف لائیں اور آقا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ قدرت پیش فرمائیں. ایک نعرہ بلند کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. محفل پاک وچ بیٹھن والیاں تے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے.
کوئی کمال نے رب دے سو سایاں پہ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے تے جنے آئے نے سرکار دی بزم اندر اے لجپالا دے سارے بلائے ہوئے نے انجی لگتا ہے مینو فیضان تھے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے انجی لگتا ہے مینو فیضان تھے وہ کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے تے میرے عرب شریف دے جانور کا پیدا صاحب جمال نے ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعران دا ایڈا سونا خیال نے ہو سکتا کہ اوندا سانی اس کائنات اندر کوئی مئی دلال نہیں ہو سکتا ناصر میرے نبی دی مثال تائک پاس پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا جدو دینی حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڑھے آمینہ دے لال ہون گے مل کے پڑھئے جدو دینی حشر دے سوال ہون گے جدو دینی حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڑھے آمینہ دے لال ہون گے اس سے پاسے رحمت رسول ہوئے گی اس سے پاسے رحمت رسول ہوئے گی وہ جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے پڑھ دے جو رہندے نے درود آپ تے پڑھ دے جو رہندے نے درود آپ تے جنتاں چی مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چی مصطفیٰ دے نال ہون گے جدو دینی حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڑھے آمینہ دے لال ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے تو جناب والا چند جملے حضور کے چہرے کے متعلق پڑھ رہا ہوں یا اللہ ایک دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو بندہ جملے سن کے بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرے آج رات سو جائے پیارے آقا کا اسے دیدار ہو بڑا جملہ ہے بہت بڑا جملہ ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں لیکن اگر بلند آواز سے کہتے ہیں تو محفل میں ذوق پیدا ہو جائے گا ایک دفعہ بلند آواز سے کہ سبحان اللہ شاید کہتا ہے وہ اور کسی کو نہیں تکدے جنہ یار دا چہرہ تکیا ہے سبحان اللہ وہ اور کسی کو نہیں تکدے جنہ یار دا چہرہ تکیا ہے نینا دی مستی ویکھیے سرکار دا چہرہ تکیا ہے نینا دی مستی ویکھیے سرکار دا چہرہ تکیا ہے واہ قسمت پاک حلیمہ دی سبحان اللہ واہ قسمت پاک حلیمہ دی سبحان اللہ
جنہیں لے کے گودی وچ سونے من ٹھار دا چہرہ تکیا ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی یاران دیاں اونچیاں شاناں نے ابو بکر و عمر عثمان و علی یاران دیاں اونچیاں شاناں نے جنہاں ساری زندگی رج رج کے غمخار دا چہرہ تکیا ہے جنہاں ساری زندگی رج رج کے غمخار دا چہرہ تکیا ہے شاہی اگلا جملہ جڑا ہے اس کلام کا میں آخر جملہ پڑھا لگا قاری صاحب قبلہ صاحب بڑا ہی پیارا جملہ ہے مزہ آوے تے تسی سبحان اللہ کہہ رہے باقی اندر ہے شاعر کہنا بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں قیامت دا دینے بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں مدنی دے منگتے جو بولے سبحان اللہ بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں مدنی دے منگتے جو بولے کلام دا پورا مزہ لینا ہے اگر مزہ آوے تے تسی تیناں نے سبحان اللہ کہہ دیں گیا باقی تے کوئی گلا نہیں کیونکہ شاعر کہتا ہے وہ اور کسے نو نہیں تکتے جنہ یار دا چہرہ تکیا ہے نینا دی مستی دیکھی ہے سرکار دا چہرہ تکیا ہے واہ قسمت پاک حلیمہ دی سبحان اللہ جنہیں لے کے گودی وچ سونے من ٹھار دا چہرہ تکیا ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی یاران دیاں اونچیاں شاناں نے جنہ ساری زندگی رج رج کے غمخار دا چہرہ تکیا ہے بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں مدنی دے منگتے جو بولے اے خاص کر تواڈے واسطے گل استادی باقی اگر خاص ملنا چاہن تے سبحان اللہ دی صدا بلند کر کے مل سکتے نے جڑا بندہ کہے کل میری ہے وہ سبحان اللہ ضرور کہہ سکتا ہے بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں مدنی دے منگتے انج بولے رب سونے نیکیاں نہیں تکیاں بس یار دا چہرہ رب سونے نیکیاں نہیں تکیاں بس یار دا چہرہ تکیا ہے بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں مدنی دے منگتے انج بولے رب سونے نیکیاں نہیں تکیاں بس یار دا چہرہ تکیا ہے اب میں کتاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی منور حسین منور صاحب کو ایک نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب یسر ولا تؤثر وتمم علینا بالخیر رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله من كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها او ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او ما قال عليه السلام ان الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے دوستی محبت نال جوشی بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی کسا مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. زبان تاب ود در کہاں جائے گی ثنائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ببد الوزیر حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش ببد متقا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. جس نام نو رکھ دیاں دو نیمہ نے اس نام رکھتا سی. بے شک بے شک. معزز محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ اسی بڑے خوش قسمت ہاں کہ رات کے حصے اللہ کریم نے سانوں یہ توفیق دیتی کہ اسی مسجد میں آئے، وضو کیتا، تلاوت قرآن مجید سنی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن کا شرف حاصل ہوا. اور انشاءاللہ قبلہ پیر سید مستنصر حسین علی حجازی بھی یہاں تشریف جاؤں گے اور کچھ حدیث مبارکہ میں بھی بیان کراں گا. تو اللہ کریم اس پاک محفل کو پاکاں دا صدقہ قبول و منظور فرمائے. اور جتنے بھی حضرات اس محفل تشریف لائے اللہ ساڑھے دلوں میں عشق مصطفیٰ دی روشنی پیدا فرمائے. حقیقت دل جڑے نے ساڑھے بالکل کمزور ہو گئے نے اور دن بدن اسی کمزوری کا شکار ہاں. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت گل آکھی کہ قوت عشق سے ہر دست کو بالا کر دے تہر میں اس نے محمد سے اجالا کر. اس بات سے صرف تہر میں ہی اجالا نہیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، صرف کائنات کو روشن نہیں کیتا بلکہ قیامت تک جڑا رسول کریم کی محبت کو دل وچ رکھے گا اللہ وہ دل کو بھی روشن رکھے گا. اور وہ دل جس ویلے قبر جائے گا اللہ وہ قبر کو بھی تا قیامت انشاءاللہ روشن تے منور فرماؤں گے. اس واسطے سانو ضرورت ہے کہ اسی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنیاں اپنے دل و دماغ کے اندر اسی روشن کریے، بچھائیے، محبوب کی سیرت کو اپنائیے، محبوب کی صورت نال پیار کریے اور تاکہ اخلاق مصطفیٰ کا کچھ حصہ اللہ سانو بھی عطا فرمائے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک بڑی بہترین گل فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں اگر تو چاہنا ہے کہ تینوں اللہ کریم کی بارگاہ جو برکت لبے اور رحمت لبے تو آپ نے ایک فارسی میں ایک جملہ بولیا. آپ فرماتے ہیں مغسل از پیغمبر ایام خیش را تکیا کم کن بر گامو خیش را. جہاں ترجمہ بنتا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو اپنی زندگی کو بابرکت کرنا چاہنا ہے تو پھر اس طرح کر
محبوب کریم کی سیرت کو دیکھتا جا، میرے محبوب کے اخلاق کو دیکھ، میرے محبوب کا کردار دیکھ، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ، مطالعہ کر اور زندگی نو میرے محبوب کے اخلاق نو، آپ کے کردار نو اپنے اندر داخل کری جا، اللہ کی بارگاہ جو تینوں برکتاں ملدیاں رہندیاں۔ تو اپنے دناں نو کہندے نے کہ محبوب دے زندگی نال اٹیچ کر دے، اور جدوں اپنی زندگی نو محبوب دی زندگی نال جوڑ دے گا انشاءاللہ رب دی بارگاہ چوں جب تک تو زندہ ہے تے تب بھی تینوں رب دی بارگاہ چوں رحمت لبے گی، اور جس قبر میں جائے گا اللہ کریم دی بارگاہ چوں تیری قبر وچ بھی قیامت تک رحمتاں نازل ہوندیاں رہن۔ لیکن زندگی کیویں گزارنی ہے؟ اسی اپنی زندگیاں جڑیاں نے اسی کوشش کرتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ نال اسی فلانے بندے طرح ہو جائیے، فلانے بندے طرح ہو جائیے، جبکہ اج دے دور وچ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اسی انہاں کماں نوں اپنائیے کہ جڑے کم میرے محبوب علیہ السلام کی ذات نے کیتے ہیں۔ لہذا سیرت دی روشنی دی اج کل نوجوان نوں ضرورت ہے، وڈیریاں نوں ضرورت ہے، اور ہر بندے نوں میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت کی ضرورت ہے کہ میرے محبوب کا طریقہ کی ہے، اور اگر اسی اس طریقے نو اپنا لیں گے تو اللہ دے فضل و کرم نال اے امت مسلمان، اللہ دے فضل و کرم نال اللہ دا قرآن کہتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ جہاں ترجمہ ہے پڑھتا ہے اللہ کی ذات فرماتے نے اگر ہدایت تاڑے سینے میں آ گئی، اگر تاڑے دلوں میں ہدایت آ گئی تو دنیا کی کوئی طاقت تانوں نیوا نہیں کر سکتی۔ لا یضرکم من ضل، کوئی گمراہ بندہ، کوئی جڑیاں غیر مسلم طاقتاں نے تانوں زیر نہیں کر سکتیاں، لیکن سب تو پہلے ضرورت کس چیز دی ہے کہ تانوں خود ہدایت حاصل کرنی ہے، اور ہدایت کا منبع کیڑا ہے، ہدایت کا مرکز کی ہے اس کائنات میں، ہدایت کا سب تو بڑا مرکز جو رب کریم کی ذات نے بنایا ہے وہ محبوب کریم کی ذات ہے۔ لہذا سانو جڑنا ہے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات نال، اور اسی جڑے ہیں اپنی تجارت نال، اپنی کھیتی باڑی نال، اپنے کاروبار دے نال، اور دنیاوی چیزاں دے نال، اور یہ دنیاوی چیزاں بھی ناپائیدار نے اور یہ دنیا کی متاع بھی ناپائیدار ہے، اس واسطے تعلق بنائیں گے اس ذات نال کہ جڑی ذات نا ختم ہو رہی ہے۔ اور یہ میں قرآن کی آیتاں پڑھیاں نے، میں نے ترجمہ کرنا ہے، اور انہاں آیات دے وچ اللہ کریم نے جڑا ساڈے محبوب دا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دا جڑا ساڈے نال تعلق ہے نا، اللہ کریم نے انہاں آیات وچ اس تعلق نو بیان کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تعلق کتنا ہے؟ انہاں آیات دی روشنی نال ایک باپ دا اپنے بیٹے نال تعلق نہیں ہے نا، جنہ محبوب دا ساڈے نال تعلق ہے۔ ایک ماں دا اپنے بیٹیاں نال، ایک بھائی دا اپنے بھائی نال، ایک بھائی دا اپنی بہن نال، اپنے رشتہ دار اور عزیز و اقارب نال اتنا تعلق نہیں جنہ تعلق رب کریم نے انہاں قرآنی آیات دے وچ محبوب دا ساڈے نال تعلق جڑا بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تعلق انہاں قرآن دی آیات وچ، ایتھے میں چھوٹی جی ایک حدیث پاک ابو داؤد شریف دی عرض کرتا ہوں کہ میرے محبوب کریم صحابہ کرام فرماتے نے میرا محبوب کریم علیہ السلام اسی مکے تو مدینے آ رہے سا، میرا محبوب سواری تے سوارے ایک مقام آیا ازورا دا نام ہے، میرے محبوب علیہ السلام اپنی سواری تو تھلے اترے اور تھلے اتر کے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے سجدہ کیتا، سجدہ کیتا، اور سجدہ طویلا میرے محبوب نے لمبا سجدہ کیتا، اور سجدے تو سر چکیا تے سر چکن تو بعد صحابہ کرام فرماتے نے رفع یدیہ فدعا، میرے محبوب نے اپنے ہاتھ چک کے دعا منگی، ہاتھ چک کے دعا کی تھی،
لمبی دعا کرنے تو بعد فخر ساجدن میرا محبوب پھر سجدے میں چلا گیا، سبحان اللہ، پھر لمبا سجدہ کیتا اور لمبا سجدہ کرنے تو بعد صحابہ فرماتے نے اسی دیکھا میرے محبوب نے سجدہ مکمل کرنے تو بعد پھر رفع یدیہ فدعا، میرے محبوب نے ہاتھ چکے پھر دعا مانگی، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چکے دعا کی تھی، سجدہ کیتا، 3 سجدے کیتے، 3 باری دعا کی تھی، اور علماء فرماتے نے یہ تو مسئلہ ہے کہ بندہ جدوں بھی دعا کرے نا 3 باری ہاتھ چک کے رب دی بارگاہ دعا کرے، پہلی باری بندہ دعا کرتا ہے اللہ کریم وہ دعا نو قبول نہیں کرتا، پھر بندہ ہاتھ چکتا ہے رب وہ دعا نو قبول نہیں کرتا، بندہ تیسری باری ہاتھ چکتا ہے تے اللہ کریم دی بارگاہ چوں آواز آتی ہے کہ مینوں میری کبریائی دی قسم ہے، یہ بندہ بار بار ہاتھ چکتا ہے، فرشتوں گواہ بن جاؤ کہ میں اس بندے دی دعا نو قبول فرما دیا، اسی رب دی بارگاہ یار ہاتھ چکیا کر، یہ ٹائم ہے، یہ جویں اسی حقیقت ہر بندہ پریشان ہے، پریشانی کوئی باہروں نہیں آئی کہ بھئی اسی اپنی پیدا کیتی ہے، اپنی پیدا کیتی ہے، کیوں؟ اس بات سے کہ ساڈا نہ کردار ہے نہ ساڈا اخلاق ہے، زندگی میں جھوٹ چڑھ گیا ہے، حسد تے بغض نے سانو ساڈے سینیاں نو بالکل بے نور کر دیتا ہے، اگر سینیاں نو منور کرنا چاہنے ہیں، اگر اسی چاہنے ہیں کہ ساڈے سینے روشن ہو جان، حسد تے بغض ختم ہو جائے، تے پھر اے میلاد شریف کے موقع تے سانو پھر اس دور نو یاد کرنا چاہیے کہ جس دور میں میرے محبوب کریم کی ذات اس کائنات میں رحمت بن کے تشریف لائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نعمت یاد کرو کہ اذ کنتم اعداء، جدو تسی ایک دوسرے کے دشمن سی اور اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کا صدقہ کی انعام کیتا، قرآن بیان فرماتا ہے کہ تسی اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اذ کنتم اعداء، تسی دشمن سن، اور یار عداوتاں تے اج بھی بڑیاں نے، نفرتاں اج بھی بڑیاں نے، لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام دا میلاد ایک تقاضا کرتا ہے کہ اسی محبوب دا میلاد منا کے اس چیز دا تہیہ کریے کہ یا رسول اللہ جدوں تسی کائنات میں جائے تہاڈی برکت نال دشمنیاں محبتاں وچ بدل گئیاں، جڑے ایک دوسرے دے جان دے دشمن سن ایک دوسرے نال محبت کرنا پے، یا رسول اللہ ایس مسجد وچ اسی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر کے اسی رب کریم دی بارگاہ دعا کرنی ہے، یا اللہ ساڈیاں بستیاں وچ ساڈیاں محلیاں وچ اور ساڈیاں شہراں وچ بھی وہی ماحول پیدا فرما جڑا میرے محبوب دی آمد نال رب نے مکے اور مدینے دے ماحول وچ جو برکت نازل فرمایا۔ آئیو یا میلاد دا مقصد اس بات سے اللہ کہتا ہے، اللہ دی ذات فرماندے نے تسی دشمن سن لیکن اللہ نے اپنے محبوب دا صدقہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فرمایا اللہ نے تاکہ دلاں وچ الفت پیدا کر دیتی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تے رب نے احسان کیتا تسی بھائی بھائی بن گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بھائی بھائی بن گئے، بے شک۔ اور صحابہ کرام دی زندگیاں کا مطالعہ کرو اور تانوں اے منظر نظر آؤ گے، پائی پائی دے منظر، علماء کو سنتے رہے ہیں، سیرت یا کتاباں کا مطالعہ کرو، صحابہ کرام کی زندگیاں سانوں اے منظر نظر آؤ گے، اور دعا کرو ساڈے معاشرے وچ بھی اے سانوں منظر نظر آؤن۔ ایتھے میں ایک حدیث پاک عرض کردا کنوں ام الاحادیث کیا گیا ام الاحادیث، جویں سورۃ فاتحہ نو ام القرآن کہندے نے کہ پورے قرآن دے علم سورۃ فاتحہ دے وچ، انہوں ام الکتاب ام القرآن، اور تمام حدیثاں دی جڑی ماں ہے ام الحدیث ہے، او حدیث ہے جڑی میں تانوں بخاری شریف دی پڑھ لگا اور دعا کرنی ہے اللہ کم از کم ایس ایک حدیث دے اتے اللہ سانوں چلن دی توفیق دے۔ خدا دی امام ابو داؤد نے آکھیا ہے کہ میں اپنی کتاب میں 4 حدیثاں
ایسیاں نقل کر دیتی نے کہ اگر بندہ انہاں 4 حدیثاں تے عمل کر لے تے اللہ کریم وہ زندگی میں برکت پیدا فرما دے گا. اگر ٹائم ہوا تو میں وہ 4 حدیثاں بھی تمہیں بیان کراں گا، لیکن سب تو پہلے میں الحدیث جڑی یہ بیان کرنا چاہاں گا. اور الحدیث کی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے خیال کہنا ہے جتنے آپ اس مجمع میں بندے موجود ہیں آپ تو سارے حدیث ہوتی ہے، لیکن دعا کرو اللہ یہ چلن کی توفیق ہے. اور حدیث کا پاک کی ہے بڑی سوکھی حدیث پاک، اور میں عربی پڑھنے لگا برکت واسطے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا تانے جو کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا، کدوں تک نہیں بن سکتا کہ جب تک جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کرتا ہے جب تک اپنے بھائی واسطے پسند نہ کرے. بڑی بڑی حدیث ہے کہ جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کرتے علامہ صاحب تے اپنے بھائی واسطے بھی. یار میں کیا کرنا ایک فرض ہوندے ہیں میں اپنے واسطے پسند کرتا تسی بھی اپنے واسطے پسند کرتے ہیں. چلو چھوٹی جی مثال لے لو، اگر سانو کوئی ملاوٹ والا دودھ پڑاوے اسی پی لیں گے، میں نہیں پسند کرتا کیوں سے صاحب تو کبھی یار دودھ ملاوٹ کی تھی کیمیکل پایا ہے یار پی رہا، میں اپنے واسطے پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس بات سے کہ ملاوٹ والا دودھ جڑا ہے یہ نقصان دیتا ہے. میرے محبوب کا فرمان بھی ہے کہ من غشا فل ایسا ملنا، جن نے ملاوٹ کی تھی وہ ساڈے وچوں نہیں تے ایمان نہ دسو اسی بھراواں نوں کی پڑھائی جا رہے ہیں. تو خالص چیز رب دی ہے یار، بازار کوئی چیز خالص نہیں. اس بات سے اے ربیع الاول شریف دا مہینہ اے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک کانفرنس نہ اور یاد صرف اے نہیں کہ بوندی کھاؤ زندہ باد کے نعرے مارو تے گھراں نوں چلے جاؤ، نہ نماز دی فکر نہ تانوں روزے دی فکر نہ زکات دی فکر. میرا محبوب اس کائنات میں آیا ایک مکمل ضابطہ حیات لے کے آیا کہ نماز بھی ہے تے زکات بھی ہے، روزہ بھی ہے تے حج بھی ہے، اخلاق بھی ہے تے کردار بھی ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام دی زندگی ایک بہترین نمونہ اور ایسا نمونہ کہ جنہوں نے میرے محبوب کی زندگی نو اپنی زندگی دے نال ملایا. کائنات میں کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی حیدر کرار بن گیا. دور کی جانا ہے. الحمدللہ میں جس آستانہ عالیہ دے نال میرا تعلق ہے 40 سالہ تعلق ہے، اس تو ود تعلق ہے. اور وہ آستانہ عالیہ پیر سید محمد سمرت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے فضل و کرم نال پوری زندگی دیکھو تانوں زندگی وچ اخلاق مصطفیٰ دیاں جھلکیاں نظر آؤں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کردار بھی نظر آئے گا، سیرت بھی نظر آئے گی، اخلاق بھی نظر آئے گا. اس بات سے آج کل یہ سب تو زیادہ ضرورت اس چیز دی ہے کہ اسی محبوب دی زندگی نال اپنی زندگی جوڑیے تاکہ کچھ برکت اللہ کریم دی بارگاہ تو سانو بھی حاصل ہوئے. کہ کیے فرمایا جڑی چیز تو پسند کرنا اپنے واسطے تے اپنے بھرا واسطے بھی وہی پسند کر. کاش اگ دا مسلمان اسی ایک جمی امت تے لحاظ نہ. پچھلے دنوں ساڈے کوئی کتاب آئی، اس کتاب کا نام عرفان، وہ میں مطالعہ کیا. انہوں نے ایک گل لکھی، کہنے کہ جاپان کی ایک کمپنی چکنا کہ پاکستانی ملازم سی اور وہ دودھ کی بہت بڑی فیکٹری جتنے لکھاں کے حساب نال دودھ نکلتا باہر، یعنی اتنا بڑا فارم کہ لکھاں کے حساب نال یعنی دودھ جڑا ہے وہ باہر سپلائی ہوتا. وہ پاکستانی گل لکھتا ہے کہ میں ایک دن دیکھا کہ جڑا وہ فیکٹری کا مالک ہے نا وہ بڑا پریشان. میں نے پوچھا سر پریشان کیوں ہاں؟ اور انہوں نے آخیا میری پریشانی کی وجہ ہے کہ گاواں کوئی وجہ بن گئی ہے جہاں مجموعی طور سے جہاں 1 لاکھ لیٹر دودھ بنتا سی اج دودھ کا حساب لایا وہ تقریباً کوئی 90,000 لیٹر بنیا تے 10,000 لیٹر دودھ گھٹ گیا. تے میں پریشان ہوں کہ گاہکاں نوں یہ 10,000 کیویں پورا کرنا. تے ہے سی پاکستانی تے ہس پیا، انہیں کہا کہ تو کاما بلا ہے یہ کاما. انہیں کہا 90,000 لیٹر ہو گئے تے سارے 10,000 لیٹر بہت پانی لگنا کہ پانی پیا کہ نہیں پیا.
اس بات سے نا یعنی مشورہ دیتا، اور وہ بندہ وقتی تو چپ کر گیا، اپنے دفتر سے گیا، ایک درخواست لکھی تو وہ نام لکھ کے کہنا فلان ملازم نا یہ چھٹی کرا دو. انہیں کہا وہی وجہ کی کہنا بڑے پٹھے پٹھے مشورے دیتا ہے، بڑے پٹھے پٹھے مشورے دیتا. اس بات سے ساری فیکٹری جیویں کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. یار وہ جاپانی جڑے نے انہوں نے کہڑے لوگ جا کے تبلیغ کرتے ہیں، انہوں کہڑا بندہ مطلب جا کے تبلیغ کرتا ہے. سانو مسلمان سانو تبلیغ کرنے والے بھی نے، مبلغ بھی نے، ڈراؤن والے بھی نے اور رغبت دلاؤن والے بھی نے، لیکن اسیاں توڑ نیوی کیتی ہے اور ساڑھے تے کوئی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. اس بات سے یہ چاہیے ہے کہ اللہ کریم سانو اپنا آپ یعنی سانو سنبھال دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور میں چھوٹی جی گل اور بھی عرض کرتا، ساڑھے نا پیر کمر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں پیرس گیا تو پیرس جی نا میں ہوٹل تے ٹھہریا تو میں نا دیکھا کہ نا ایک عورت انہیں نا کتا پکڑیا تو لے جا رہی ہو گئی. وہ کتیا نا لوگ بڑے پیار کر دیتے ہیں، اگر یہ پکڑیا لے جا رہی تو بالکل سڑک دے وچ نا کتا کھڑا ہویا، انہیں بڑا پیشاب کر دیا. وہ مائی انہیں کتا اتنے چڑھیا. پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں میں دیکھ رہا اس عورت کو، انہیں کتے کی ڈوری چڑھی اتنے ہی، انہیں جیب چو کھڑے ٹیشو کٹ کے سڑک کے این بچ جنہیں وہ جی غلاظت پی سی انہیں ٹیشو پیپر چ لپیٹ کے نا تے لاگے کوڑا دان سی وہ سٹیا تے سٹ کے کتے کی ڈوری پکڑی تے اپنے گھر چلی گئی. پیر صاحب فرماتے ہیں میں اس مائی کے اس کردار کو دیکھ کے گھنٹہ سوچتا رہا کہ یہ مائی یہ عورت جہی ہے یہ ذہن ہے کہ جڑے گزرن والی سڑکیں جڑیاں نے وہ بھی غلاظت نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا اسی مسلمان ہو کے اسی تو کبھی اپنے گھر دے کو گند چکن کی کوشش نہیں کی. اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ فرمایا کسی نیکی نو حقیر نہ سمجھو، یہ ماتا تلازا عن الطریق. فرمایا بندہ جا رہا ہے رستے سے کوئی ایسی چیز پئی ہے جڑی تکلیف دے، فرمایا اس تکلیف دے چیز نو رستے تو ہٹا دینا فرمایا بھی بہت بڑی نیکی ہے. اب اسی ایک دفعہ آ رہے ہوئے یہ موٹر سائیکل چلا رہا ہوئے تو میں پیچھے بیٹھا ہوں، ایسے روڈ دے کھاٹا لو آ رہی ہوں جب میرے کو نا ایک چیز جی سڑک کے کھاڑے پی. میں آپ جی آخیا گئی چاستے تاں بھی آپ لوگ علماء ہاں حدیث سے لوگوں کو بیان کر دینے ہیں کبھی کنڈا دور کرنا رستے تو نجاست دور کرنی بہت بڑی نیکی ہے. میں کہا موٹر سائیکل لا بریک رات آپ کو دیکھنا کوئی نہیں آ نیکی آپ لینی ہے نیکی آپ لینی ہے. میں کہا کتنا ٹائم لگنا یہ لت پڑ لیں آپ جی جا جانور مریا پاسے دے کر دینے ہیں اس نیت کا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ان کی عمل ہو جائے گا کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ رستے جو تکلیف دور کرنی ایک بہت بڑی نیکی ہے. جب فرمایا میں کہا چلو یار آپ یہ ثواب لے لینے ہیں میرے ثواب لے یعنی مقصد ہے یار یعنی آج چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نے یار سارے معاشرے دے وچ جڑیاں بگاڑ پیدا کر رہی نے اور اسی کے لیے یار دوسرا ہی کر لے گا اسی نہیں کرنے. جبکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت کی ہے حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیتا جائے. کسی نے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیفا کانا سیرت النبی نبی علیہ السلام کی سیرت آپ کا گھر دے وچ معمول کیویں دا سی. عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میرا محبوب گھر وچ بکریاں دا دودھ آپ چو لیتا سی. بکریاں دودھ آپ آپ چو لیندے سن. کانا یکشف النالا میرا محبوب جتی اپنی آپ گھر لیتا سی. فرمایا جتی ٹوٹ جائے میرے محبوب کریم علیہ السلام اپنی جتی گھر لیندے سن. پھر فرمایا کہ میرے محبوب کا کردار یہ سی کہ اگر کپڑا پھٹ جائے میرا محبوب اپنے کپڑے نو آپ ہی سی لیتا سی. یار ساڈا معاشرہ کیویں دا ہو گیا ہے اسی دین تو دور اینے ہو گئے ہیں رشوت لین والا سود کھانے والا اور جڑا ایرا پھیری دے دیے جڑا کاروبار چمکا کے کوٹھی بنا لی کار بنا لی وہ بن گیا معزز اور جڑا اپنے ہاتھ نال کام کر کے کہ جڑا سنت کے مطابق
جڑا محنت مزدوری کرنے والا اگر جتیاں گننے والا ہے اسی نو موچی کہہ کے کمی کہہ کے ٹھکرا دیتا درزی کہہ کے اور دوالا کہہ کے اسی ٹھکرا دیتا لیکن جڑا ٹھکراؤن دے قابل سی انہوں چودھری بنا دیتا یار یہ ساڑا مزاج ہی خرابی ہے یار اج بھی القاسم و حبیب اللہ میرے محبوب نے فرمایا جڑا ہاتھ نہ کماؤن والا اج بھی حبیب اللہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم دی بارگاہ چوں حبیب اللہ دا لقب ملیا ہے اج بھی جڑا ہاتھ نہ کام کردا ہے تے محنت مزدوری کردا ہے دیانتداری کردا ہے اج بھی اللہ دا دوست ہے آ چیزاں نے یار جڑیاں سانو اپناؤنیاں چاہیے نے اور یہ مطابق سانو زندگی گزارنی چاہیے اور میں جنہیں پرانی ایتھاں پڑھیاں نا انشاءاللہ میں ترجمہ کروں گا اور پتہ چلے گا کہ محبوب دا ساڈا تعلق کیویں دا ہے تے ساڈا تعلق کیویں دا ہے محبوب دا تعلق تے سانو ہی چاہیے کہ محبوب کریم دی ذات نہ کچھ تعلق بڑھائیے اور نہیں تے یار کم از کم ساڈا نوجوان نماز دا پابند ہو جائے نماز ایک ایسی بابرکت چیز ہے تو میں گل کر رہا سی میرے محبوب نے 3 باری سجدہ کیتا اور 3 باری سجدہ کر کے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی 3 باری سجدہ کیتا اور وہ اللہ کریم دی بارگاہ کی دعا کی ہے اور حدیث پاک دا مفہوم یہ بنتا ہے ابو داؤد شریف دی حدیث ہے کتاب الجہاد میں حدیث پاک ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا میں پہلی باری دعا کی تھی تے اللہ نے میرے وعدہ فرمایا کہ میں تیری امت دا ایک حصہ جنت وچ بغیر حساب تو داخل فرماواں سبحان اللہ تے میں شکرانے دے طور تے رب دی بارگاہ سجدہ کیتا ہے اور پھر دعا کی تھی اللہ کریم نے مینوں بقیہ سلسے امت عطا کر دیتی میں 3 باری سجدہ کیتا اللہ کریم دی بارگاہ دعا کی تھی اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب تیرے سجدے دی برکت نال تیری دعا دی برکت نال میں تیری امت نو ساری نو بخش لواں گا لیکن بخشنا ہے تھوڑا حساب کتاب دے نال بخشا جائے گا اس واسطے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات نال ساڈا تعلق بڑا کمزور ہو گیا ہے بلکہ رشتہ ساڈا ٹوٹ گیا ہے دعا کریا کرو اللہ کریم اس میلاد کے موقع تے اس تعلق کو دوبارہ اللہ بحال کر دی توفیق عطا فرمائے تو شاہ صاحب تشریف لائے ہیں تو قرآن مقدس کو کہ پیرا نے فرمایا تھی میں 10:30 بجے انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا اللہ نے چلو میں قرآن کی آیت ترجمہ کرتا ہوں اللہ کا قرآن کی کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم اللہ کا قرآن کہتا ہے تاڑے کو ایک ایسا رسول تشریف لے آئے کہ جڑا عظمت والا تے برکت والا رسول ہے ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی اور دوسرا فرمایا عزیز علیہ ما عنتم یہ ترجمہ صرف ایک میں جڑی آیت کی تشریح صرف جڑی علماء نے بیان کی ہے اور مجھے سب تو چنگی معلوم ہوئی اور میں وہ بیان کراں گا کہ جڑی تشریح عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم یہ ترجمہ یہ بنتا ہے علماء فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم دا معنی ہے کہ نبی علیہ السلام نو ہر وہ کم پارا وا آپ نو کم بڑا مشکل آ کہ جیڑا کم آپ دے امتیاں نو مشقت وچ مبتلا کرتا ہے وہ کم پارا ہے اور وہ ایک چھوٹی جی میں مثال دینا چاہواں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر مینوں یہ خطرہ نہ ہوندا کہ میری امت مشقت وچ مبتلا ہو جائے گی تے فرمایا میں حکم دیتا کہ ہر وضو تو پہلے مسواک کر دے کیونکہ مسواک کی بڑی فضیلت ہے فرمایا اگر میری امت کے اتنے مینوں مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں حکم دیتا عشاء کی نماز میں تھوڑی جی تاخیر نہ ادا کر دے کیونکہ نماز عشاء کی تھوڑی جی دیر نہ پڑھنی اللہ کریم کی بارگاہ جدا بڑا ثواب ہے لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب دا تاڈا مشقت پینا محبوب کریم اتنے بڑا بھاری ہے اور یہ علامہ قرطبی نے ترجمہ کیتا کہ محبوب دی ذات اتنے آ چیز بھاری ہے عزیز علیہ ان تدخل النار کہ محبوب دی ذات اتنے یہ چیز بڑی بھاری ہے کہ محبوب دا کوئی ایک امتی بھی دوزخ وچ جائے کیا
یعنی ایک امتی بھی دوزخ کے جائے اور ایک گل جڑی ہے محبوب دی ذات اتنے بڑی بھاری ہے۔ اور اگوں فرمایا حریص علیکم کہ تاڑے اتنے بڑے لالچ کرنے والے نے، بڑے حریص نے میرے محبوب دا حرص کیے۔ یہ بارے جو روایت فرماتے ہیں ان تدخلوا الجنہ حریص علیکم ان تدخلوا الجنہ، میرے محبوب کا لالچ یہ ہے کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ وچ نہ جائے بلکہ سارے امتی اللہ کے فضل و کرم نال جنت میں داخل ہوں۔ اور یہ تعلق حقیقت ہے یہ دو جڑیاں آیتاں نے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، ایک باپ دا اپنے بیٹے نال تعلق نہیں، ایک بیٹے دا باپ نال تعلق نہیں، جڑا تعلق محبوب کریم دی ذات نال ساڈے نال ہے۔ اس واسطے اس تعلق دی خاطر سانو چاہیے کہ اب پچھلے دنوں زلزلہ آیا نا، اپنا چند گرہن لگا، بندے مسئلہ پوچھتے سن، مسئلہ بندے نے یہ پوچھا بھی ڈنگر جہاں سونے والا ہوگا انہوں کی کرنا جی، اگر کوئی ماں بیٹی اگر حاملہ ہے تو انہوں کی کرنا، میں کہ یہ بارے حدیث سے کچھ نہیں آیا، کچھ نہیں آیا۔ اگر یہ چند گرہن کیوں لگا؟ لیکن ساڈے دلاں وچ چند گرہن کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ سانوں پتا سی، میں بھی خبراں سنیا، تسی بھی سنیا، اینے بج کے اینے منٹاں تے چند گرہن شروع ہوئے گا، پھر جی اینے بجے پورا ہو جائے گا، پھر کٹنا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایس ٹائم چند بالکل کلیئر ہو جائے گا، یہ سانوں پہلے پتا سی۔ لیکن حدیث نے بھی آکھیا ہے کہ جدوں چند گرہن لگے، سورج گرہن لگے، میرے محبوب دا طریقہ کی ہے، محبوب کریم علیہ السلام صحابہ کرام فرماتے ہیں جدوں سورج گرہن لگدا یا چند گرہن لگدا میرے محبوب کریم علیہ السلام لمبی نماز پڑھتے، ایڈی لمبی نماز۔ امام بخاری فرماتے ہیں جدوں کہ دو دو رکوع ہوندے سن، رکوع کرنا، پھر آپ نے رکوع تو سر چکیا، پھر رکوع کیتا، ہر رکعت وچ دو دو رکوع، بعض روایتاں جا تین تین رکوع کیتے، اور بعض روایتاں وچ چار دا تذکرہ بھی امام تابعی نے کیتا ہے۔ لیکن ایک رکوع دے نال حنفیاں دے نزدیک ایک رکوع تے ایک سجدہ ہر رکعت وچ یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ سورج نو یا چاند نو گرہن کیوں لگدا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دے ذہن چ یہ گل سی کوئی بڑا بندہ فوت ہو جائے یا بڑا بندہ پیدا ہوئے کہ تاں سورج نو یا چاند نو گرہن لگتا ہے۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ جس دن نبی علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم کا وصال ہوا نا ادھر ہی سورج نو گرہن لگ گیا، اور لوگوں کے دلوں سے گل بڑی پکی ہو گئی کہ شاید گرہن یہی وجہ تو لگتا ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے آپ نے تقریر فرمائی، اور میں برکت واسطے حدیث پاک عرض کرن لگا اللہ کرے جدوں سورج نو گرہن لگے چاند نو گرہن لگے تے ساڈی او پوزیشن ہوے جڑی بارگاہ مصطفیٰ کی صحابہ دی ہوندی سی، اور جڑا میرے محبوب نے طریقہ اختیار کیتا اور کیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس والقمر لا یکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، فرمایا یہ سورج نو گرہن لگتا ہے، یہ چاند نو گرہن لگتا ہے، فرمایا آیات من آیات اللہ، یہ اللہ دیا نشانیاں چوں، یہ نشانیاں نے، یہ کسی دی موت نال یا کسی دی حیات نال کوئی تعلق نہیں۔ یا رسول اللہ تے چاند نو گرہن کیوں لگتا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یخوف اللہ بہا عبادہ، اللہ سورج نو گرہن لگا کے چاند نو گرہن لگا کے اللہ اپنی مخلوق دے دلاں دے وچ خوف پیدا کرتا ہے۔ میرے تو ڈردے یا کہ نہیں ڈردے؟ یہ حدیث پاک ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ یہ ذریعے اپنی مخلوق دے دل چ ڈر تے خوف پیدا کرتا ہے۔ امان نہ دسو پورے پاکستان وچ گرہن لگا، کسی بندے نے نماز پڑھی ہوئے، کسی بندے دل چ خوف آیا ہوئے، کوئی میں نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہوئے کہ چند گرہن ہوئے سانو کی کرنا چاہیے؟ یار کی کرنا چاہیے؟ سانو چاہیے سی کہ جدوں سانو پتہ چلیا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگنا ہے تو سانو چاہیے سی کہ اسی اپنے بستر چھٹ کے وضو کر کے اللہ کریم دی بارگاہ سجدے میں جھک جاندے اور اللہ دی بارگاہ اپنے گناہ دی معافی مانگ دے کہ یا اللہ یہ جڑی تو نشانی دکھائی ہے ساڈے دلاں وچ خوف پیدا کرن واسطے، یا اللہ اس نو دور فرما اور اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ساڈے تے رحم فرما۔ لیکن
تکلیفاں ہوندیاں نے تے تکلیفاں تو پہلے بھی سانو پرواہ کوئی نہیں تے بعد وچ بھی پرواہ کوئی نہیں اور میں ایک قرآن دی پورا شاہ صاحب تشریف لائے اج جڑی سانو تکلیفاں ہوندیاں نے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی و مرشدی سیدی و مرشدی پورا شاہ صاحب نے بھی جانا اس واسطے انہوں نے فرمایا کہ 10:30 بجے محک میرے حوالے پورا شاہ جی جو بھی بیان کیتا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میلاد دی برکت نال اللہ ساڈے جواناں نوں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سانوں نماز 5 گانا مسجد جا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ معزز و محترم حاضرین سامعین خصوص استاد جی قبلہ دیگر علماء کرام حاضرین محفل سامعین محفل ہر صاحب کو محبت عقیدت احترام اور خلوص کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ماشاء اللہ تعالیٰ خوبصورت محفل پاک کا اہتمام ہے بڑی محبت کے ساتھ اس کا انتظام کیا گیا ہے اللہ کے محفل پاک کو سجانے والے اس میں آنے والے پڑھنے والے پڑھانے والے خوشیاں منانے والے ہر بندہ عطا فرمائے ہمارے جتنے بھی رشتے دار احباب دنیا سے چلے گئے اللہ کے اس محفل پاک کی خیرات میں ان کو بخشش عطا فرمائے ہمارے آپ کے سب کی اخلاص کی رحمت فرمائے ابھی نعت پاک کے 1-2 کلام پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ بتایا جیسے پروگرام کی ترتیب ہوگی اسی حساب سے چلے گا ہم صرف حکم پہ حاضر ہیں آپ کی زیارت کے لیے اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے ایک بار وہ بندہ درود پاک پڑھ کے سنائے جس کا یہ چاہتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور سامنے ذات محمد مصطفیٰ تشریف لے آئیے ذرا اپنی میٹھی آواز بلند کیجیے پڑھیے صلی اللہ سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے نوکر جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے نوکر جہاں رہے میری دعا مالکا میری دعا مالکا میرے ابا وہاں رہے سیدنا و مولانا محمد
سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا چل چلی مدینے کو ساوانا پتا کوئی نہیں جس کا یہ چاہتا ہے یا میں مدینہ پاک حاضری کے لیے چلا جاؤں یا محبوب دیدار کروانے کے لیے آ جائیں وہ بندہ بولے سبحان اللہ لے چلیے مدینے کو ساوانا پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے کو ساوانا پتا چل چلیے مدینے کو ساوانا پتا کوئی نہیں بن تک یا حبیبانو زندگی دا مزہ کوئی نہیں بن تک یا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں تیبہ دیا باغاں دے پر کیف نظارے نے تیبہ دیا باغاں دے پر کیف نظارے نے تیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں تیبہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ جشن عظمت مصطفیٰ آستانہ علی احمد آباد شریف بادی ہوا ورگی دنیا دی ہوا کوئی نہیں چل چلیے مدینے کو ساوانا پتا کوئی نہیں اللہ حضور کے حسن کی بات ان سے سنتے ہیں جو نبیوں کی جماعت کی بات سب سے زیادہ ہے تاکہ سوڑی دے چہرے نو صدیق نے فرمایا تاکہ سوڑی دے چہرے نو صدیق نے فرمایا سرکار دی سو سانو سرکار جیا کوئی نہیں سرکار دی سو مینو سرکار جیا کوئی نہیں چل چلیے مدینے کو ساوانا پتا کوئی نہیں معصیت سید میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں میری ایک اپنی محبت ہے ایک اپنا ذوق ہے آپ سنیے وزن کیجیے لذت ملے گی سبحان اللہ فرمائیے گا سنیے گا دل پاپی تے بھیڑائے ہر اوس منافق دا دل پاپی تے بھیڑائے ہر اوس منافق دا جس دل وچ آقا دی بیٹی دا حیا کوئی نہیں
کرتا حیا کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو، سامان پتا کوئی نہیں۔ اور عقیدے کی بات، عقیدے کی آپ کس کس کو کس حد تک مانتے ہیں ذرا یہ سنیے گا۔ سینے کی عمر افضل عثمان علی اعلیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ سینے کی عمر افضل عثمان علی اعلیٰ، ہے بھلی جو بھلی دنیا، پر این جیا کوئی نہیں، ہے بھلی جو بھلی دنیا، پر این جیا کوئی نہیں۔ چل چلیے، چل چلیے مدینے تو، سامان پتا کوئی نہیں، بن تکیا حبیبانو، جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مقدر جگہ میں حضور آ گئے ہیں، کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے۔ سرکار کی آمد کا جشن مناتے ہوئے ایک بار ہاتھ کو اٹھا کے ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مقدر جگہ میں حضور آ گئے ہیں، کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے۔ نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے باروں، نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے باروں، نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے باروں، غموں سے بچانے، غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں، کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ جیسوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات اور جن کا خیال میرے جیسا ہے ان کی بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ جسے کوئی مولا لگاتا تھا اس کو، جسے کوئی مولا لگاتا تھا اس کو، گلے سے لگانے، گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں، کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے۔ اور حضور کی نوبت کی بات کرتا ہوں، زمانے کے شاہ
کیا میں سمجھوں زمانے کے شاہ تمہیں کیا میں سمجھوں کہ عزت بڑھانے کی عزت بڑھانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے. اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں. ہمیں حشر کا کوئی نہیں ہے ہمیں حشر کا کوئی نہیں ہے ہمیں حشر کا کوئی نہیں ہے. یہ اپنی وجہ سے نہیں سنو کیسے کہ ہم کو بچانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں. مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور. اللہ آپ کا ہمارا سب کا قبول فرمائے. جو بھی بندے کوئی بھی حاجت و خیال و سوال لے کے آئے اللہ سب کی حاجات خیالات و سوالات کو پورے فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ سے سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جی سہانی گڑی شب سہانی کڑی چمے کہتے بات چار کی سہانی کڑی چمے کہتے بات چار اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ السلام خدا کے پیارے رسول. السلام خدا کے پیارے رسول. السلام خدا کے پیارے رسول. سلام آج جانا اے میرے اللہ جو بھی اہتمام کیا گیا انتظام کیا گیا کلام کیا گیا لنگر کا اہتمام کیا گیا عزت افزائی کی گئی شبیہ عمل ہم تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. فرما غلطی کوتاہی اپنے کرم اور فضل کے ساتھ معاف فرما. تیری پاک بارگاہ سے پناہ اجر ملا لائک کرو فالو کرو. پاک بارگاہ میں واسطے ضرورتی پیش کرتے ہیں. قبول فرما. شبیہ انبیاء کرام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اے میرے اللہ اس معاملے پاک اجر و ثواب جتنے بھی تیرے کتب والے لوگ کائنات سے چلے گئے تمام کی پاک ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اس کا اجر و ثواب بانیان نے معاف فرما حاضرین نے معاف فرما سامعین نے معاف فرما. دیگر جتنے بھی لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب تعلق والے محبت والے دنیا سے مسلمان جائیں تمام کی ارواح کو بخش دے. قبول فرما. اے میرے اللہ جس طرح ہم نے یہاں کھڑے ہو کے تیرے محبوب کی پاک بارگاہ میں ہدیہ سلام عرض کیا وہ دن لے آ میرے مولا کہ ہم محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اسی طرح محبت کے ساتھ پڑھیں. اے میرے اللہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں میں ہمارا شمار فرما. اس میلاد کی رات کو شرف قبولیت عطا فرما کے ہماری قبر کی رات کا ساتھ فرما. یا اللہ دیگر جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں دعا مانگ رہے ہیں
یا اللہ تمام کی نیک حاجات اور دعا قبول فرما الہی برکے بنی فاطمہ کی برکہ اور امام بنی فاطمہ اگر دعوت امرت کنی برکبول منظر صلی اللہ علیہ رسول وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم